السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں فاطمہ فضل، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ایک کنٹروورشل قسم کی ویڈیو ان لوگوں نے ہائپ میں لی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بار بار ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی، اور مجھے کہیں پہ بھی یہ نہیں لگا کہ انہوں نے قطعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس میں ان کی توہین کی گئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اپنے اس بیان میں اور ویڈیو میں ایک موقف پیش کیا جو کہ کرسچنز کا ہے، اور انہوں نے اس کو پروف اور دلیل کے ساتھ پیش کیا کہ یہ کرسچنز کے الفاظ ہیں، کرسچنز اس طرح بولتے ہیں، کرسچنز یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ ایجوکیشن کے لیے ضروری بھی ہے۔ مطلب اگر انہوں نے یہ بات سکھائی ہے تو بچوں کو، آنے والی نسل کو بات پتہ ہوگی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو کس طرح سمجھتے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے نبی کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آج کے دور میں جن کو یہ بات پتہ بالکل بھی نہیں ہوگی جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں کلیئرلی بتائی ہے، ان سینس کہ کرسچنز کا آخر ہمارے نبی کو لے کے عقیدہ کیا ہے، کیونکہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور پھر یہ بھی بڑا ڈائریکٹلی بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ تھی، اور بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ آیا وہ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے۔ تو انہوں نے اتنا کلیئرلی آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا ہے، تو وہ سمجھانے کی روح سے تھا، ان کے الفاظ میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی، اور ایک ایسا بندہ، یا میں کچھ باتیں ہائی لائٹ کرتی چلوں ان سینس اس بارے میں کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں۔ میں نے انیشلی جب سٹارٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا عروج کا ٹائم شروع ہوا، اور جب ان کی باری میں ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی، تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے ٹیچرز کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا بہت بدتمیز آدمی، بہت بلنٹ آدمی، اور اس کو بالکل نہیں سننا، اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور بلا 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 بلا۔ تو کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک نیچرل سا ایک لا ہے کہ جس چیز سے جتنا روکا جائے اس کی کریوسٹی اتنی بڑھتی ہے۔ تو یہ تو ہر بندے میں ہوتا ہے، اگر آپ کو کہا جائے نا کہ یہ فلاں چیز کو کلک نہیں کرنا، بندہ کہتا ہے میں اب کلک کر کے دیکھوں گا ہوگا کیا۔ میں نے سننا شروع کیا، پھر میں نے ڈیٹیل میں ان کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ اس بندے کے ذہن میں جتنا ان کے الفاظ سے اور ان کے کہہ لیں کہ اخلاق سے جتنا پتہ چل، اس بندے کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریئل فیکچول بکش دین تھا وہ آپ تک لانا چاہ رہے تھے۔ میں آج ہی ایک میں پروفیسر صاحب کا شاید نام بھول رہی ہوں، میں نے ان کا ایک لیکچر دیکھا، انہوں نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بات اس لیکچر میں سکھائی ہوئی تھی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اور انسان کا تعلق اتنا قریب ہے کہ ان کے الفاظ اس طرح تھے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی رشتہ نہیں دیکھا جو اللہ سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہو، یعنی ایک انسان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ لیکن جو ہماری کمیونٹی میں پچھلے کئی دہائیوں سے ایک بات چلی آ رہی تھی، فرقہ واریت اور ملاؤں کا ایک کانسیپٹ اور کلچر، جیسے کہ اگر کہا جائے فار ایگزامپل ایک محفل میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر کوشش ہوتی تھی کہ دعا کرنی ہے، ہاں جی ملا کون ہے وہ دعا کرے گا، جنازہ پڑھانا ہے ملا کون ہے وہ جنازہ پڑھائے گا، نکاح پڑھانا ہے ملا کدھر ہے وہ نکاح پڑھائے گا۔ اتنا ایک کلچر خراب ہے کہ ریسنٹلی میں نے ایک نکاح میں یہ چیز آبزرو کی، اور میں اتنی حیران ہوئی اس ساری سینیریو کو سن کے کہ جس طرح میں بیٹھی ہوں اس طرح لڑکی بیٹھی ہے، اینڈ اس کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ ایسے 7 آ کے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھ کے اس کو کلمے پڑھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ کون سے اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو اتنا ایک کہہ لیں کہ اتنا فساد میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی اندھیر نگری بنایا ہوا تھا اسلام کو ملاؤں نے۔ وہ اس بندے نے آ کے، آپ یقین مانیں، وہ آئینہ صاف کیا ہے، تو اس بندے کو پریز کریں۔ آپ کو پتہ ہے
اتنا پولیٹیشنز آپس میں بغض نہیں رکھتے جتنا ملا ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوا اگر ایک ملا چیخ رہا ہوگا، اس کو نہیں برداشت کہ میری آواز سے اونچا کوئی دوسرا چیخے. اتنا بغض ہے. میرا مدرسہ ٹھیک چل رہا ہے نا، دوسرے کا اتنا ٹھیک نہیں چلنا چاہیے. اگر آپ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے دوسرے میں جائیں گے تو دوسرے کہیں گے کہ ہاں جی ہمارا انسٹیٹیوٹ بہت اچھا، ان کا تو خراب ہے، ان کے ہاں یہ برائی ہیں. تو اتنا بغض ان کا آپس میں ہے، اور وہ بغض اب یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ نکالنا چاہ رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب مسلسل جتنے سالوں سے بھی میں ان کو دیکھ رہی ہیں، انہوں نے اسلام کو سیکیور کرنے کی کوشش کی. سیکیور، اسلام کی غلط چیزوں کے خلاف پروٹیسٹ، اور اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا جو ہے نا وہ علم بلند کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشش میں ہے کہ یہ چیزیں میرے مسلمانوں تک. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملاؤں نے جب ہمیں دور کیا ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ایک چیز سمجھائی ہے کہ تم خود قرآن کو پڑھو، تم خود اللہ کو ڈھونڈو. اللہ تو بڑا کلیئر ہے، بڑا ایزی ہے، بڑا قریب ہے. وہ جو ایک راستہ آپ نے سنا ہوگا، ایک راستہ یوں 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 کر کے ٹیڑھا بنا کے نا بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا اللہ تک پہنچایا ہوا تھا ملا نے کہ تم مجھ تک آؤ گے پھر میں تمہیں وہاں تک پہنچاؤں گا. انجینئر محمد بن مرزا صاحب نے آپ کو ڈائریکٹ بتایا کہ مجھ تک آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ایک کتاب ہے، وہ جتنی میری ہے اتنی تمہاری ہے، کھولو تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن پھر ان کے اوپر ڈائریکٹ 295C کی دفعہ لگانا اور ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے اور ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور وہ انسان جو ہے نا وہ معاشرے کے امن کے خلاف ہے اور اس انسان کو معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ واضح ہے، یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے بڑوں کو کہ یہ واضح ہے کہ یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ آپ کے دلوں کی نفرت ہے جو آپ لوگ نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ واضح کرتی چلوں کہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر یونٹی نہیں ہے کسی طبقے میں بھی. پولیٹیشنز ہوں، مختلف ادارے ہوں، اسلامک اسکالرز ہوں، یونٹی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر. یہ ایک سب سے مزیدار چیز ہے. پھر یہاں میں ایک اور بھی بہترین بات کرتی چلوں، اور ضروری بات، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انجینئر محمد علی مرزا کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس سینس میں کہ میرا یہ پروفیشن ہے، پروفیشن تو نہیں کہہ سکتی، پروفیشن تو معذرت کے ساتھ یہ الفاظ اسلام کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ادنیٰ سی طالب علم ہوں دین کی، اور میرے ہی طبقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعلق ہے کہ وہ بھی اسی کام کو جاری و ساری رکھ رہے ہیں، اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میں تو ان کو سیکیور کروں گی، ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی اس سینس میں کہ اس بندے نے اگر جینون گستاخی کی ہوتی تو وہ الگ بات تھی، لیکن کنایا ڈھکی چھپی باتوں میں پھنسا کر جان بوجھ کے اور ان کے اوپر یہ 295C لگانا، یہ کسی بھی ایجوکیٹڈ یا جہاں پر رول آف لا ہو ایسے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دے تو اگر وہ طلاق مبہم الفاظ میں ہو، یعنی جو ڈائریکٹ الفاظ نہ ہو، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایک بات کو کہہ دینا کہ تم یہ وہ ڈائریکٹ ہو گیا، لیکن اگر اس نے مبہم کنایا الفاظ جیسے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، تم کو میں چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ چھوڑنے میں آزاد کرنے میں اور بھی بہت سارے مطلب نکلے، تو وہاں پر ہسبینڈ سے اس کی نیت پوچھی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے یہ بات کہنے میں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تو وہ بیان آپ لوگ آن ایئر نیشنل ٹی وی پہ لگائیں، اس میں کہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، نعوذ باللہ میں تو ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتی. کہاں ہے انہوں نے؟ آپ لوگ ٹیکنیکل لاجیکل فیکٹ پر بات کم کرتے ہیں، دماغ سے کم آپ فیصلہ لیتے ہیں اور ایموشنز کے ساتھ زیادہ لیتے ہیں. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. دماغ کو استعمال کریں، جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہی آپ کے پاس اسلام آیا ہے. اپنے ایموشنز کو ضبط میں کر کے ڈیسیژنز کرنا. جزاک اللہ.